آپ کو یاد ہوگا، کبھی پتہ نہیں ہے تو آج سنو. بہت برس پہلے امریکہ کے اندر سے ایک کالے رنگ کا آدمی، جس کے باپ دادا بہت برسوں پہلے افریقہ سے آئے تھے غلام بن کے، اس کو ایسا ہوا کہ میں اپنی اصل تو ڈھونڈوں. وہ افریقہ گیا اور وہاں جا کے اس نے خوب ریسرچ کی اور 1200 پیج کی کتاب لکھی، روٹ. اس کے اوپر فلم بھی آ گئی ہے. اس آدمی نے اپنی اصل ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بھلا میرا باپ کون، میرا دادا کون، اس کا دادا کون. ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا کہ میں اسماعیلی ہوں، بھلا اسماعیلی کا مطلب کیا، میرا مذہب کیا ہے، میں کون ہوں، میں کیوں پیدا ہوا. میرے ماں اور باپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ ہم تمہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. میری مرضی سے میری پیدائش نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میرا نام بھی میری مرضی سے نہیں رکھا گیا. ہمارے سب کا نام ہمارے باپ دادا نے رکھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام کے حضور میں اپنے بچے کو لے جاتے ہیں اور نام رکھتے ہیں، لیکن مطلب یہ میرا کہنے کا کہ میرا نام میری مرضی سے نہیں رکھا گیا. جب میں مروں گا تو بھی میری مرضی نہیں چلے گی. بھلا ملک الموت آئی، اس کو سمجھا کہ چلے جا، مجھے 104 برس چاہیے. کسی نے 5 برس مانگے تھے تو اس کو 12 گھنٹے ملے. کسی نے 3 برس مانگے تھے اس کو 3 منٹ بھی نہیں ملے. ہمارے ہاتھ میں کیا رہا؟ نہ تو ہمارے ہاتھ میں پیدائش ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں جنم اور اس کے بعد کی چیزیں، اور نہ موت. یعنی دونوں لائف کے جو 2 چھیڑے ہیں، 2 سرے ہیں، جنم اور مرن، برتھ اور ڈیتھ، یہ دونوں ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں یعنی ڈیورنگ ہماری لائف، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کسی حد تک ہے، کسی حد تک نہیں. کسی حد تک ہے وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہم کو اس نے جو عقل دی ہے یوز کرنے کے لیے، وہ ہمیں پریرنا دیتا ہے، انسپریشن دیتا ہے اور ہم کرتے ہیں. کسی حد تک ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم چاہتے بھی ہیں تو بھی نہیں ہوتا. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز خدا تعالیٰ کا آرڈر ہے، خدا تعالیٰ کی ججمنٹ ہے. بھلا وہ خدا کی ججمنٹ کہاں سے آئی؟ خدا نے ہماری عبادت، ہمارے گناہ دونوں کا حساب کیا. اس کے اندر اگر عبادت بڑھ گئی تو خدا ہم کو بخششیں دیتا ہے کہ جس کے لیے ہم نے کوئی بھی محنت نہیں، ہم کو خیال بھی نہیں ہوتا، ہم کو کبھی اس بات کی امید بھی نہیں ہوتی. ایسی ایسی چیزیں ہماری زندگی میں بن جاتی ہیں اور دھاری چیزیں ہو جاتی ہیں. اور اگر ہمارے گناہ بڑھ گئے تو خدا تعالیٰ پھر ہم کو اس کی سزا دیتا ہے. اور وہ سزا بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہوتا. یعنی ظاہر کے اندر ہماری کوئی خیالی بھی نہیں ہوتی، ہمیں چت کہتے بھی نہیں ہوتا. خدا نہ کرے آگ لگ جاتی ہے، اولاد مر جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، دیوالا پھونکا جاتا ہے، تو سخت نقصان آ جاتا ہے کہ جس میں ہماری عقل کام نہیں کرتی. یہ چیزوں کو ہم کہتے ہیں نصیب. یہ لک، دونوں چیزیں خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں. لیکن ایک وہ جو پہلی چیز ہے کہ کسی حد تک خدا نے ہم کو فریڈم دی ہے، مگر وہ فریڈم بھی کنٹرول ہے، اور کنٹرول تھرو ہماری انٹیلیجنس. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ فلانا آدمی ڈاکٹر بنے تو اس کو چھوٹی عمر سے اس بات کی خواہش دیتا ہے. چھوٹا بچہ ہے، اس کی ایک قسم کی امید بن جاتی ہے، ارمان بن جاتا ہے، میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا. خدا چھوٹی عمر سے اس کے دماغ میں یہ چیز ڈال رہا ہے اور بڑا ہو کے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر میں کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، پھر بڑا ہو کے وہ انجینئر بن جاتا ہے. یہ ہیئر اسٹائل جو ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ ظاہر میں بھلے ہم کرتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں. مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ نے ابھی 2-3 برس کے پہلے حضرت امام تنزانیہ گئے تو مولا نے وہاں فرمان کیا. یہ فرمان اور بھی جگہ ہوئے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ آج کل کے سائنٹسٹ جنہوں نے بہت بڑی بڑی ڈسکوریز کی ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں آپ نے ان کے لیے وولن ہیڈڈ یعنی مغرور وولن ہیڈڈ
کے بعد ایسے مغرور پراؤڈ سائنٹسٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری محنت سے ہوا. مولا فرمایا نہیں، خدا تعالیٰ نے ان کے دماغ کے اندر یہ اشارہ ڈالا اور گائیڈ کیا کہ تم اس طرف جاؤ تو تمہیں یہ چیز ملے گی. یعنی یہ جو سائنس کی پروگرس ہے یہ خدا کی مرضی سے چل رہی ہے، سائنٹسٹوں کے تھرو سے. اور خدا ہمیں کہاں لے جا رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. تو دیداروں میری عرض آپ کے پاس یہ تھی، میں نے پاس بولا کہ اونٹ کیوں آئے اور نیچ کیوں سے آئے. بھائی ہم اونٹ سے کہاں سے آئے؟ کل ہی میں نے ایک واز میں آج صبح میں نے ذکر کیا، ہم آئے کہاں سے؟ کہاں سے؟ ماں کے پیٹ سے. ٹھیک، ماں کے پیٹ سے کہاں سے آئے؟ باپ کے نطفے سے. ٹھیک، تو وہاں کہاں سے آئے؟ اس کے بعد سے چلو پھر آگے بڑھو، آدم تک پہنچو اور پھر ابھی رک گئے. آدم کیسے آیا؟ خدا نے بنایا نا. تو اگر ہم اپنی نسل کا پیچھے کا حساب کریں، میں اپنے باپ اور اس کے باپ اور اس کے باپ اور اس کے باپ تک جاؤں، کہاں تک پہنچوں گا؟ آدم تک. اس کے بعد اس کے پہلے خدا تعالیٰ کی بات، یعنی ہماری دنیا کے اندر ہستی جو ہے وہ اس پروردگار کی مرضی سے ہے. خدا تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، قسیم ہے، ودود ہے، وہاب ہے، حمید ہے، مجید ہے، ستار ہے، غفار ہے، رافض ہے، عاذل ہے، شکور ہے، رب ہے. اس کے کتنے نام ہیں؟ یہ سب صفتیں ہیں اس کی. اور خدا تعالیٰ تھکتا نہیں. کبھی وہ رحیم ہوتا ہے، کبھی وہ غضب کرنے والا قہار و جبار ہوتا ہے. کبھی وہ وجود کی حالت میں ہے، کبھی وہ خالق کی حالت میں ہے، کبھی وہ رازق کی حالت میں ہے، کبھی وہ رب کی حالت میں ہے. تو خدا تعالیٰ کے جتنی بھی صفتیں ہیں، ہر صفاتی حالت میں خدا اپنے نور مطلق میں سے، اپنی روح عظیم میں سے روحیں پیدا کر رہا ہے، روحیں نکال رہا ہے. خدا روحیں بنا رہا ہے، روحوں کی تخلیق کر رہا ہے. اور اسی کے اوپر اللہ کا نام ایک صفاتی نام پڑ گیا، الباری. آج صبح کی آج میں یہ ذکر کر رہا تھا، الباری. باری کہتے ہیں روحوں کا پیدا کرنے والا، اور ان روحوں کو پھر ہستی کے اندر لانے والا، مادی ہستی میں لانے والا خالق، الخالق. لیکن وہ الباری ہے کہ جس کے کام کے اندر حساب سے روحیں پیدا ہو رہی ہیں، چالو ہے. ایسا مت سمجھنا کہ خدا نے ایک آدم بنا کے اپنا کام دھندا کارخانہ بند کر لیا اور اس آدم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. نہیں، خدا تعالیٰ کی جو چیزیں اور اس کی صفتیں ہیں وہ ہر وقت جاری ہیں. کرسچن لوگ کہتے ہیں، اور خود ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے 6 دن کے اندر تخلیق کر دی، زمین آسمان بنائے اور پھر اس کے بعد جا کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا. قرآن شریف کی آیتوں میں بھی ہے کہ 6 دن میں 6 یوم کے اندر اس نے ساری کریشن کی اور اس کے بعد وہ تخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 6 دنوں کے اندر خدا نے یہ سب کچھ بنایا اور پھر تخت پہ جا کے آرام سے بیٹھ گیا؟ یہ آیت کو میں آج تک کرنا نہیں چاہتا، اتنی ڈیلیکیٹ چیز ہے کہ میں سمجھا بھی نہیں سکوں گا، اور کبھی میں کوشش کروں گا تو آپ میں سے 1 یا 2 شاید سمجھ سکیں ان آیتوں کو چھوڑ کر. لیکن خدا تعالیٰ نے 6 یوم کے اندر، یوم سکتا کہتے ہیں 6 دنوں میں، مگر عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ 24 گھنٹے کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. یوم ایک پیریڈ ہے، وہ پیریڈ 24 گھنٹے کا بھی ہے اور 24 کروڑ برس کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لیول کو بھی کہتے ہیں، یعنی 6 الگ الگ لیول کے اندر
6 طبقوں کے اندر خدا تعالیٰ نے تخلیق کی، کچھ بھی ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے کریشن بنا کے پھر ابھی آرام کرنا شروع کر دیے جیسے کرسچن لوگ مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کبھی تھکتا نہیں ہے، ہر وقت